بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا سیدی یا خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. ناظرین، بات کریں گے ہم ٹیسٹوسٹرون کو بوسٹ کرنا، پاور انرجی کو زیادہ کرنا. تو اس کے دو چیزیں ہیں. ایک، سب سے پہلے جو وہ لوگ جو جم کرتے ہیں ان کی انرجی کم ہے، انہوں نے 1 گھنٹہ کام کرنا ہوتا ہے اور وہ آدھے گھنٹے میں تھک جاتے ہیں، وہ ایکسرسائز نہیں کر سکتے، ان کا سٹیمنا لو ہوتا ہے. ان کے لیے کہ جب وہ جم جائیں آدھا گھنٹہ پہلے جو ایک چکن پیس ہے وہ لے لیں، اس پہ اچھی سی جو بلیک پیپر ہے، کالی مرچ ہے، اس کا پاؤڈر چھڑک لیں اچھی مقدار میں. تو وہ وائٹ سے ایسے ایسے چبا چبا کے کھائیں تو ان کا سٹیمنا زبردست ہوگا. اگر 2 انڈے لے لیں، 2 انڈے ابال لیں، اس میں بھی اچھی مقدار میں کالی مرچ ڈالیں، اسے بھی کھا لیں. اس سے آپ کا سٹیمنا بوسٹ ہوگا، آپ کی تھکاوٹ نہیں ہوگی. آپ جو گھنٹے کام ہے 1.5 گھنٹہ کرو گے، آپ سپر میڈ بن جاؤ گے، آپ گائیڈ بھی کرو گے اور سپر مین بن جاؤ گے. اور اگر ٹیسٹوسٹیرون بوسٹر کی بات کریں، یہ میں سٹیمنا کی بات کریں. ابھی ٹیسٹوسٹیرون سب سے پہلے آپ نے ٹیسٹ کروانا ہے کہ آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون اگر وہ زیادہ بڑا، اگر اس سے زیادہ بڑھا دیں تو اس سے نقصان، اس سے میں آپ کے جسم پہ بال آ جائیں گے، اس میں کافی قباحتیں. یہ ایک حد تک ہونا چاہیے. تو ایسا ہونا چاہیے کہ آپ 4 شادیاں کر لیں، 5 کر لیں، 7 کر لیں، اس حد تک. اگر اس سے ایکسیڈ کریں گے، اس سے بڑھائیں گے تو پھر وہ تغیر باڈی میں آ جاتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے جو ہمارے پاس ہوتا ہے، ہم تو ایم کے مرد کامل کے نام سے، اس میں تقریباً 70 جڑی بوٹیوں کے جوہر ہوتے ہیں، وہ اجزاء ہوتے ہیں. اس میں ہم نے ہر چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس میں کیا کیا ہرڈلز ہیں، کیا رکاوٹیں ہیں، کیا چیزیں ہیں. یہ رکاوٹوں کو مد نظر رکھ کر ہم نے بنانی ہوتی ہے. اگر آپ نے ٹیسٹوسٹیرون کا پہلے ٹیسٹ کریں، اس میں دیکھیں اگر آپ کے ٹیسٹ میں پس سیل نہیں آ رہی، ویریکوشن نہیں ہے، ایسڈ ویلیو وغیرہ نہیں ہے، بی پی ہائی نہیں ہے، تو اس سے معاملات حل ہو جاتے ہیں. یہ بڑا زبردست میں آپ کو نسخہ بتانے والا. اس میں ہمیں بھنڈی ہے، اس کے بیج، خشک بیج وہ لینے ہے. اروی ایک سبزی ہے، وہ بھی خشک کر کے آپ نے بریک کاٹ کے خشک کرنی ہے دھوپ میں، وہ لے لینی ہے. انجیر جنگلی جسے گولر بھی کہتے ہیں، وہ بلیک کلر کی ہوتا ہے، میٹھا پھل ہوتا ہے، اگر اسے توڑے تو درمیان ایسے لگتا ہے جیسے اس میں کیڑے ہیں، لیکن وہ اس کا حصہ ہوتا ہے. وہ بڑی خوبصورت چیز ہوتی ہے. یہ آپ نے خشک چیزیں برابر مقدار میں لینی ہے. اور دال ماش، یہ بھی آپ نے خشک یہ ہوتی ہے، خشک ایسے خشک کرنے کی ضرورت نہیں. باقی چیزیں آپ اسے 100 گرام لے لیں، آپ اسے آدھ پاؤ لے لیں، آپ اسے 1 کلو کی مقدار میں لے لیں، لیکن یہ آپ کو پوری زندگی آپ کو رزق دے گا. اگر آپ اسے بناتے ہیں، سیل کرتے ہیں، تو یہ ٹیسٹوسٹیرون، پیور ٹیسٹوسٹیرون، اس میں آپ 4 6 8 10 شادیاں بھی کر لیں تو یہ آپ کو انشاءاللہ مایوس نہیں کرے گا. آپ نے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ پاؤڈر کرنی ہے، ان صفوف کر کے آپ نے اس میں جتنا یہ چیزیں ہیں، اگر پاؤ چیزیں لی ہیں، 1 پاؤ دہی لینا ہے. 1 پاؤ دہی میں ان چیزوں کو مکس کر دینا ہے اور دھوپ میں رکھ دینا ہے. پھر دوسرے دن الٹ پلٹ کر کے آپ نے اسے خشک کر، جب بالکل خشک ہو جائے پھر آپ نے اسے دوبارہ صفوف کرنا ہے. صفوف کرنے کے بعد 1 دن کی مزید آپ نے دھوپ لگوانی ہے. پھر یہ آپ کا ٹیسٹوسٹیرون صفوف بہترین پیور 100% خالص ہربل یہ تیار ہے. اور آپ نے اس کی جو مقدار ہے وہ سردیوں میں نہار منہ اور بری دوپہر 2 ٹائم لینی ہے. چاہے دہی ملے پانی سے اس کی طاقت اور زیادہ ہو جائے گی. 1-2 چمچ دہی لے، پانی میں ہیل کریں اور اس سے لے لیں. اور جب گرمی ہو تو اس میں آپ 3 ٹائم لے سکتے ہیں، صبح، دوپہر اور شام، رات آپ لے سکتے ہیں. تو یہ بنائیں، اس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. دعا میں مجھے یاد رکھے. اگلے ویلاگ تک مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.